إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس سے مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. دوستو، ہم سب جانتے ہیں رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو حضرت جبریل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے. بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان میں دوستو اگر قرآن کی عظمت اور اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے نہ آئے تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی. جس کتاب کو آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہیں، آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی حیثیت کیا ہے، اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کے کمالات، اس کی خصوصیات کیا ہیں. میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید دنیا میں وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سچا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ قرآن ان مومنوں کو بشارت سناتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب تیار کر کے رکھا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ قرآن مجید کی ہدایت اس دنیا میں سب سے سچی ہدایت ہے. قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے سچا قانون کون سا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے سچا عقیدہ کون سا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے سچے معاملات کون سے ہیں، سچی معاشرت کون سی ہے. قرآن نے آ کر بتایا کہ دنیا میں سب سے اچھا نظام اور نظام حیات کون سا ہے. قرآن نے آ کر بتایا کہ دنیا میں سب سے سچی تہذیب کون سی ہے، سچا کلچر کون سا ہے. قرآن مجید کی دوستو جو رہنمائی ہے زندگی کے ہر شعبے میں آپ دیکھیں گے سب سے اچھی اور سب سے سچی رہنمائی ہے. قرآن سے بڑھ کر اچھی اور سچی رہنمائی دنیا کی کسی مذہب اور دنیا کی کسی کتاب میں آپ لوگوں کو نہیں ملے گی. قرآن جیسی صداقت آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے فرمایا قرآن اس راستے پر چلاتا ہے جو دنیا کا سب سے سچا راستہ ہے. اسی لیے اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر ڈالا.
قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس کتاب نے اپنے بعد سابقہ تمام پیغمبروں نبیوں کی شریعت کو منسوخ کر ڈالا. قرآن کے آنے کے بعد زبور کی شریعت منسوخ, انجیل کی شریعت منسوخ, توریت کی شریعت منسوخ. اب قیامت کی صبح تک رہنما اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید, رہبر اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید, صحیفہ ہدایت اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید, ذخیرہ ہدایت اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید. اور ایک بات یاد رکھنا, جس انسان کو اس کتاب یعنی قرآن مجید سے ہدایت نہ ملے, دنیا کی کسی مذہبی کتاب سے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. بھلے سے وہ ہدایت پانے کی غرض سے توریت کو اٹھا کر پڑھے, زبور کو اٹھا کر پڑھے, انجیل کو اٹھا کر پڑھے. یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے فرمایا گمراہ قرار پائے گا, اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. آپ لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول بیٹھے ہیں, حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں, حضرت عمر کے ہاتھ میں توریت کا نسخہ ہے. اس پیغمبر کے سامنے توریت کا نسخہ لے کر بیٹھے ہیں جس پیغمبر پر یہ آخری صحیفہ یعنی قرآن اترا ہے. جب حضرت عمر کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ نے توریت کا نسخہ دیکھا, اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. لیکن حضرت عمر نے اس غصے کو نہیں دیکھا, نہیں سمجھ پائے. حضرت ابو بکر نے اس غصے کو دیکھ لیا. محمد رسول اللہ کے چہرے پر جو غصے کو پڑھ لیا تو حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کہتے ہیں ثقلت کا سوا کھلا یا عمر, ثقلت کا سوا کھلا یا عمر, ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر, گم کرنے والی تمہیں گم کرے, تم محمد رسول اللہ کے چہرے پر غصے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ آپ کے چہرے پر جو غصہ آیا ہے بیاں ہے نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت عمر نے جب محمد رسول اللہ کے چہرے پر غصے کو دیکھا, حضرت عمر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, چھونٹ گئے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے اللہ کے نبی, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی, آپ کے نبی ہونے پر راضی اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. اتنا کہنا تھا کہ محمد رسول اللہ کا چہرے پر جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا. اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ توریت ہے نا عمر؟ کہاں اللہ کے رسول, یہ توریت کا نسخہ ہے. آپ نے فرمایا سنو عمر, فوالذی نفس محمد بیدہ, قسم میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے, لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم. اے عمر, آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں, تم موسیٰ کی کتاب میرے سامنے پڑھ رہے ہو, لو بدا لکم موسیٰ, آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں, فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم. اے عمر, اگر تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اے عمر, اس ہدایت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سمیٹ دیا ہے. قیامت کی صبح تک عمر, اب اگر کوئی رہنما اور رہبر کتاب ہے تو قرآن مجید. عمر جسے قرآن سے ہدایت نہ ملے, دنیا کی کسی مذہبی کتاب سے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. یہ دوستو کتاب ہدایت ہے. اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ, سب سے بڑا معجزہ. قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے قرآن. علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول کو معجزے کتنے ملے, لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے. بعض کہتے ہیں 2000 3000 ملے, بعض کہتے ہیں 1000, لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جتنے معجزے ملے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں. اللہ اکبر. مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کی محمد رسول اللہ سے, اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا, لائیے اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ لا کے دکھائیے, کوئی معجزہ دکھائیے اللہ کے رسول. اگر آپ سچے نبی ہیں, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے, موسیٰ علیہ السلام لاٹھی زمین پر پھینکتے تھے تو اژدھا بن جاتا تھا, ید بیضا اللہ نے عطا کیا تھا, ہاتھ گریباں میں ڈال کے نکالتے تو سفید چمکیلا ہو جاتا تھا بالکل آئینے کے مانند. لائیے اگر آپ بھی سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ لا کے دکھائیے, کوئی معجزہ دکھائیے. اللہ اکبر. جب وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزے کی, جب وہ مطالبہ کر رہے تھے, اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. اللہ اکبر.
اے نبی مشرکین مکہ آپ سے معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ جیسا عصا اور موسیٰ جیسا ید بیضا دکھاؤ۔ اے نبی ان کے سوال پر حیرت ہے کہ قرآن جیسا زندہ معجزہ ان کے درمیان موجود ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، جس کی آیات ان کے اوپر صبح و شام پڑھی جاتی ہے، قرآن جیسا زندہ معجزہ رکھ کر بھی یہ معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہائے ان کے سوال پر حیرت ہے، ان کے مطالبے پر افسوس ہے۔ قرآن محمد رسول اللہ کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور لوگوں قرآن کا اعجازی پہلو اس شکل میں ظاہر ہوا، قرآن کی خصوصیات اس شکل میں ظاہر ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ کتاب قرآن مجید کس قوم کو دی گئی؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے یہ کتاب اس قوم کو دی گئی جو دنیا کی ان پڑھ و جاہل قوم تھی، جو دنیا کی ذلیل و پست قوم تھی، جو تہذیب سے دور، کلچر سے دور، اخلاق و کردار میں گری ہوئی قوم تھی۔ لیکن جب اس قوم کے پاس قرآن آیا، جب ان لوگوں نے قرآن کو اپنا رہنما اور رہبر سمجھا، 50 سال کی قلیل سی مدت میں یہ قوم دنیا کی امام بن گئی، دنیا کی امام بن گئی۔ جو دنیا کی ان پڑھ و جاہل قوم تھی، قرآن کے آنے کے بعد مشعل علم و ہنر اس قوم کے ہاتھ میں تھا۔ جس قوم کو دنیا کے بادشاہ صرف اس حوالے سے جانتے تھے کہ ان کو اونٹ و بکریاں چرانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، ان کو اونٹوں کی ہدے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لیکن قرآن کیا آ گیا؟ عرب کے ان صحرا نشین بدوؤں نے جب قرآن کو رہبر اور رہنما سمجھا، جب قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوئے، ان کا دوستو طرز فکر، طرز خلافت رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا۔ 50 سال کی قلیل سی مدت میں یہ قوم دنیا کی امام بن گئی۔ رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یہاں جہاد سے مراد تلوار کا جہاد نہیں ہے۔ اے نبی کافروں مشرکوں کو قرآن کے مشن سے جوڑیے، قرآن کی تعلیمات سے جوڑیے۔ محمد رسول اللہ نے قرآن کو لے کر ایسا مجاہدہ کیا، عرب کے ان صحرا نشین بدوؤں کو قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کے مشن سے اس طرح جوڑ دیا کہ 23 سال کی قلیل سی مدت میں پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر سایہ آ گیا، توحید کا جھنڈا ہر جگہ لہرانے لگا، شرک جزیرہ عرب سے مٹا دیا گیا، ایک مثالی تہذیب وجود میں آئی، علوم و فنون کے سرچشمے پھوٹنے لگے، ترقی کی نئی سمتیں، نئی رائیں اور نئی جہتیں لوگوں کو دیکھنے کو ملی۔ یہ قرآن کا کرشمہ تھا، یہ قرآن کا معجزہ تھا کہ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کو چرانے والوں نے، اور کانٹوں کو گلوں کی قسمت کی ذروں کے مقدر چمکا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں بڑی عظیم کتاب ہے جس کو آپ رمضان میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی قسم بڑی عظیم کتاب ہے۔ اگر ہم نے اس کی عظمت کو نہیں جانا ہے تو صرف اس لیے کہ ہم اس کتاب کے ترجمے سے دور ہیں، ہم اس کتاب کی زبان سے دور ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا، قرآن کے کمالات کو، قرآن کی خصوصیات کو، قرآن کے اعجازی پہلوؤں کو اس کتاب کو سمجھے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کتاب کی عظمت کو وہ آدمی نہیں سمجھ سکتا جو صرف عربی کو رٹ رہا ہے، جو صرف کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ جس انسان کو یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے عربی اگر زبان نہیں آتی تو ترجمے کے ساتھ پڑھو، دیکھو تو صحیح آپ کا رب آپ سے کیا کتنی عظیم کتاب ہے۔ لوگوں اس کی عظمت کو میں کہاں سے شروع کروں اور کیسے آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں؟ دیکھو یہ کتاب کب نازل ہوئی، ذرا دیکھو تو صحیح یہ کتاب کس دور میں نازل ہوئی۔ اس دور میں نازل ہوئی جب انسان ان موجودہ تر تمام ترقیوں سے عاری تھا۔ آج دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ آج انسان سائنس کی دوش پہ سوار ہو کے چاند پہ پہنچ گیا، مریخ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن اس دور میں نازل ہوا، انسان ہوائی جہاز کو نہیں جانتا تھا، انسان کمپیوٹر کو نہیں جانتا تھا، انسان کے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان ہوا میں اڑے گا، ہوا میں پرواز کرے گا، سوچ بھی میں۔ دنیا آج اتنی بدل گئی ہے، قرآن غیر ترقی یافتہ دور میں نازل ہوا، آج دنیا اتنی بدل گئی، اتنی بدل گئی کہ پرانے زمانے کا شخص اگر آج کے دور میں آ جائے اور کمپیوٹر ہوائی جہاز کو دیکھ لے، ان مشینوں کو دیکھ لے، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں میں زندگی گزار کے گیا ہوں۔ دنیا اتنی بدل گئی ہے، لیکن اللہ کی قسم
اللہ کی قسم آج بھی اس کتاب کو آپ سمجھ کے پڑھو. گرچہ غیر ترقی یافتہ دور میں نازل ہوا, غیر ترقی یافتہ لوگوں پر نازل ہوا, آج کی اس آیتوں کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے, آپ کو لگے گا کہ آج ہی کے حالات سے بحث کر رہا ہے یہ قرآن, آج ہی کے حالات سے بحث کر رہا ہے, اور آج ہی جو ہمارے سوالات ہیں ان کا جواب دے رہا ہے. اور ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جن حالات سے گزر رہے ہیں, آپ کو لگے گا اس کی آیتوں کو کبھی ذہن میں کوئی چیز سوچ کے دیکھیے, دل میں کوئی چیز سوچ کے دیکھیے, پھر کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے, آپ کو لگے گا کہ میرے سوال کا جواب, ارے یہ چیز تو میرے دل میں تھی, میرے ذہن میں تھی, لیکن یہ کتاب اس کا جواب دے رہی ہے. آپ کو لگے گا ان حالات میں قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اس کتاب کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے احمد بن قیس بہت بڑی تابعی ہیں, وہ لکھتے ہیں قرآن مجید کی خصوصیت, کہتے ہیں میں سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھ رہا تھا, لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں سورہ انبیاء کی آیت پڑھی کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں اے کتاب کے پڑھنے والے تیرا ذکر موجود ہے. اس کو مفسرین نے دو طرح سے اس آیت کو سمجھایا, سورہ انبیاء کی آیت دو طرح سے ترجمہ کیا. اے کتاب کے پڑھنے والے, میں نے تمہارے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے, ایک ترجمہ یہ ہوا. اور دوسرا ترجمہ مفسرین نے یہ کیا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں اے کتاب کے پڑھنے والے تیرا ذکر موجود ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. احمد بن قیس کہتے ہیں اس آیت کا ترجمہ میں نے یوں کیا کہ میں اس کتاب کے اندر موجود ہوں, میرا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے, میرے کردار کو اللہ نے کہاں بیان کیا, میں اپنے آپ کو تلاش کرنے لگا قرآن میں, میں کہاں ہوں, میری سوچ کو اللہ نے کہاں بیان کیا. کہتے شروع سے میں قرآن کو پڑھنے لگا, پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کی آیت پہ پہنچا, میرے دل نے کہا احمد بس کر بس کر, یہ تیرا ذکر ہے, یہ تیری سوچ ہے, یہ تیری زندگی ہے, یہ تیرا کردار ہے, یہ تو ہے جس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت پہ پہنچا, احمد بن قیس کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ یہاں پر اللہ نے میرا ذکر کیا, اور وہ آیت تھی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. اللہ اکبر. کیا ترجمہ ہوتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ, کہ میرے کچھ گنہگار بندے ایسے ہیں انہیں اپنے گنہگار ہونے کا اقرار ہے, انہیں اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف ہے, انہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں, انہوں نے کچھ بلائیاں بھی کی ہیں, لیکن نیکیوں سے بڑھ کر ان کے گناہ ہیں, نیکیوں سے بڑھ کر ان کی خطائیں. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, قریب ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے. احمد بن قیس کہتے ہیں میرے دل نے کہا اے احمد یہ تو ہے, یہ تیری زندگی ہے, یہ تیرا کردار ہے جو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. محمد اسد ایک یہودی تھے, ایک یہودی تھے, اللہ کی قسم یہ آپ دل میں کوئی بات سوچ کے دیکھیے, ایسا لگے گا یہ کتاب آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہے. کہتے ہیں میں یورپ کنٹری میں سفر کر رہا تھا, محمد اسد یہ یہودی تھے, مسلمان ہوئے, اس نے کتاب لکھی ہے روڈ ٹو مکہ. کہتے ہیں جس بوگی میں میں سفر کر رہا تھا, ٹرین کے جس ڈبے میں, میرے اگل بغل بڑے بڑے انگریز مالدار یہودی بیٹھے تھے, میں ان کے چہروں کو پڑھ رہا تھا, ایک سے ایک امیر, ایک سے ایک رویل فیملی سے تعلق رکھنے والے بڑے مالدار انگریز بیٹھے, ان کے چہروں کو پڑھ رہا تھا کہ ہیں تو بڑے امیر و مالدار, لیکن کسی کے چہرے پر مجھے حقیقی سکون نظر نہیں آ رہا ہے, کسی انگریز کے چہرے پر حقیقی اطمینان مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. چہروں کو پڑھنا بھی ایک فن ہے. محمد اسد کہتے ہیں کہ اب مجھے سوال کے جواب کی تلاش تھی, میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ ان کی زندگی میں سب کچھ ہے, ان کے پاس اتنا مال ہے, اتنی دولت ہے, پھر ان کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے. ہاں ایسا لگ رہا تھا ان کی اندرونی زندگی میں کبھی اضطراب ہے, غم ہے, تلخیاں ہیں, آلام ہے. ہاں کہتے ہیں میں سفر بھر سوچتا رہا, میں تعجب میں پڑا رہا کہ انگریزوں کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے. میں سفر کو ختم کر کے گھر پہنچا, دروازہ کھولا, میری میز پر قرآن مجید کا نسخہ پڑا تھا. کہتے ہیں میں غیر مسلم تھا, میں یہودی تھا, لیکن قرآن پر ریسرچ کر رہا تھا, میں قرآن اپنے مطالعے میں ضرور رکھتا تھا. محمد اسد کہتے ہیں میرے میز پر قرآن مجید کا جو نسخہ تھا کھلا پڑا تھا, کھلا پڑا تھا. میں سوچا کہ چلو قرآن کو بند کر کے رکھ دوں, لیکن جیسے قرآن کو میں بند کرنے کے لیے آگے بڑھا, جن آیتوں پہ میری نظر پڑی, سفر میں جو سوال کے جواب کی مجھے تلاش تھی, وہ آیتیں مجھے جواب دے رہی تھی کہ انگریزوں کی زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے, ان کی زندگیوں میں حقیقی اطمینان کیوں نہیں ہے. وہ قرآن کی آیتیں کہہ رہی تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ حرص و ہوس نے انہیں اللہ سے دور کر دیا, زیادہ کی چاہت نے انہیں اللہ سے دور کر دیا. قرآن کی آیتیں
انگریزوں کی حقیقی مرض کی تشخیص کر رہی تھی. قرآن مجھے بتا رہا تھا اے محمد اسد, انگریزوں کی زندگی میں سکون اس لیے نہیں ہے, ان کی زندگیوں میں رب پر ایمان نہیں ہے, رب کا ذکر نہیں ہے, ان کی زندگیوں میں نماز نہیں ہے, اس لیے ہم نے ان کی زندگیوں سے سکون کو ختم کر دیا. وہیں جب قرآن کی آیتوں نے مجھے جواب دیا سوال کا, وہیں پر میرے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. حضرات اس کتاب کو پڑھو تو صحیح, ایسا لگے گا زندگی میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے. قرآن قدم قدم پہ, واللہ کہتا ہوں بڑی عظیم کتاب ہے, بڑی عظیم کتاب. اور لوگوں اس کتاب کی ایک حیثیت یہ ہے, اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتی زندگی کے لیے کتاب دی تھی. یہ خالص دعوتی کتاب ہے, یہ تبلیغی مشن رکھنے والی کتاب ہے, یہ دوستو دعوتی مشن رکھنے والی کتاب ہے. کتاب آپ الہی کو دیکھیں, قرآن مجید کو دیکھیں, ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کو پڑھیں, دوسری طرف قرآن آپ کھول لیں, آپ کو لگے گا کہ قرآن کی ساری آیتیں دعوت و تبلیغ کے مشن کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آئیں گی. محمد رسول اللہ اپنی دعوتی زندگی میں جن حالات سے گزرے ہیں نا, اللہ کی قسم قرآن کی آیتیں ان حالات سے بحث کر رہی ہیں, انہی حالات سے بحث کر رہی ہیں. اللہ کی سو جب دکھی ہوتے تھے نا, اپنی دعوتی زندگی میں مشکل آتی تھی, قرآن آسمان سے جو وحی اترتی تھی ان مشکلات کا حل پیش کرتی تھی. جب آپ بہت دکھی ہوتے تھے, بہت غم زدہ ہوتے تھے, آسمان سے آنے والی وحی آپ کو سامان سکون و راحت فراہم کرتی تھی. جہاں زخم ہوتا تھا, دل پہ زخم لگتا ہے, دکھ ہوتا ہے, ان زخموں پہ قرآن کی آیت مرہم رکھتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے سوچ کے پریشان تھے کہ غیر مجھ کو مانے یا نہ مانے, غیروں سے کیا شکوا, ہاں میری مخالفت کرنے والے میرے اپنے رشتہ دار, مجھے جھٹلانے والے میرے اپنے رشتہ دار, مجھے گالی غلوچ کرنے والے میرے اپنے رشتہ دار, مجھے دھمکانے والے میرے اپنے رشتہ دار, اور تو اور غیروں سے کیا شکوا کرنا, سگا چچا میرا جانی دشمن بنا ہوا ہے, سگا چچا. جب محمد رسول اللہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے, آسمان سے سورہ یوسف نازل ہو گئی. آسمان سے سورہ یوسف کے ذریعے اللہ نے آپ کے زخموں پہ مرہم رکھا. کس طرح؟ اے نبی آپ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں, آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. ارے آپ پہلے نبی نہیں ہیں, آپ غم مت کیجئے. یہ دیکھیے پہلے نبیوں کے ساتھ یہی تو ہوا. یوسف علیہ السلام کو دیکھیے, آئے نبی یوسف کے خلاف سازشیں کرنے والے کون, ان کے سگے بھائی. یوسف سے نفرت کرنے والے کون, ان کے سگے بھائی. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے کنویں میں دھکیلنے والے کون تھے, آئے نبی ان کے سگے بھائی تھے. آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ میرے اپنے رشتہ دار میرے دشمن. یہ دیکھیے پہلے نبیوں کے ساتھ یہی تو ہوا. اس طرح وحی الہی آپ کے زخموں پہ مرہم رکھتی تھی. اور اللہ نے سورہ یوسف کا پورا واقعہ سنایا, یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سنایا, اور کہا بشارت دی, مکے میں پیشین گوئی سنا دی کہ آپ کی دعوت اسی طرح غالب آ گئی جس طرح یوسف علیہ السلام غالب آئے. آپ کی دعوت کا بھی انجام وہی ہوگا جو یوسف علیہ السلام کے واقعے کا انجام ہوا. اللہ نے فرمایا ایک دور و زمانہ تھا جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں, اندھے کنویں میں دھکیل کے قتل کے ارادے سے نکل گئے تھے, لیکن وہ زمانہ بھی آیا, اسی کنویں سے نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنتے, مصر کے فائنانس منسٹر بنتے. اور وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے آج یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے. اے نبی آپ کی دعوت بھی اسی طرح غالب آ گئی. اللہ اکبر. ایک زمانہ تھا جب محمد رسول اللہ کو مکے سے نکالا گیا, ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا, آپ کے خلاف جب سازشیں ہوئی آپ نکل گئے مکے سے, لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد اسی مکے کو محمد رسول اللہ فتح کرتے, اسی مکے کو فتح کرتے. فاتحانہ انداز میں جب داخل ہوئے, وہی دشمن جنہوں نے محمد رسول اللہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ بشارت اللہ نے مکے میں سنا دی تھی, سورہ یوسف کا واقعہ سنا کر اللہ کے رسول کو مکے میں سنا دی تھی. پھر محمد رسول اللہ نے مجرموں سے کیا کہا, مکے کو فتح. اللہ کے رسول نے وہی الفاظ دہرائے جو الفاظ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہتے, لا تثریب علیکم اليوم, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, کوئی مواخذہ, کوئی پکڑ نہیں ہوگی, جاؤ تمہاری عفو عام ہے, تمہاری معافی ہے. لوگوں یہ خالص دعوتی کتاب ہے. ہجرت کا زمانہ قریب آیا, اللہ نے محمد رسول اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا. ہجرت کا جیسے جیسے زمانہ, کیوں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے کیوں سنایا؟ محمد رسول اللہ دکھی ہو رہے تھے کہ آبائی وطن کو چھوڑنا پڑے گا.
مجھے اپنا گھر بار مکے کو چھوڑنا پڑے گا. جب دکھی ہو رہے تھے سورہ قصص اللہ نے نازل کی, 20واں پارہ تقریباً آدھا, سورہ قصص نازل کی. اور سورہ قصص میں یوسف علیہ السلام کا اللہ نے وہ واقعہ ذکر کیا کہ کیسے مصر میں قبطی کو قتل کرتے ہیں اور پھر کیسے اپنے وطن مصر کو چھوڑتے ہیں, مدین کی طرف ہجرت کرتے ہیں, مدین کی طرف جاتے ہیں. یہ سارا واقعہ سورہ قصص میں سنایا گیا, یہ سارا واقعہ سورہ قصص میں بتایا گیا. محمد رسول اللہ کے زخموں پہ مرہم رکھا گیا. آپ اکیلے نہیں اپنے وطن کو چھوڑنے والے, پہلے نبیوں نے بھی رب کی توحید کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا. اللہ اکبر. ہاں, یہ خالص دعوتی کتاب ہے. اور دوستو اس کتاب کی ایک حیثیت یہ بھی ہے, بطور ہتھیار عطا کیا اللہ نے آپ کو یہ کتاب. اے نبی, قرآن آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. مکے میں نفرتیں ہوں گی, چیلنجز ہوں گے, عداوتیں ہوں گی, مخالفتیں ہوں گی, ان سب کا مقابلہ آپ کو قرآن کریم سے کرنا ہے. خبردار, یہاں نہ آپ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں نہ آپ کے صحابہ. مکے کی 13 سالہ زندگی دیکھیے, نہ آپ نے کبھی تلوار اٹھائی نہ آپ کے صحابہ نے. کیوں؟ یہاں تلوار کی چھونے کی بھی اجازت اللہ نے نہیں دی تھی. یہاں تلوار نہیں, یہاں آپ کی تلوار قرآن ہے, آپ کا ہتھیار قرآن ہے. ان کی عداوتوں نفرتوں کا مقابلہ آپ کو قرآن سے کرنا ہے. آپ دیکھیے مکے میں عداوتیں تھی, ابو جہل تھا, نضر بن حارث تھا, ابو لہب تھا, سب کی عداوتوں مخالفتوں کا مقابلہ محمد رسول اللہ نے کامیابی کے ساتھ قرآن سے کیا ہے. عتبہ مکے کا دوستو سمجھدار بادشاہ, سمجھدار سردار, عقل مند سردار, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ خود سے نہیں آتا, مکے کے سرداروں نے بھیجا تھا, جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کی دعوتی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہماری زندگیوں کا سکون ختم ہو گیا, جاؤ بات کرو محمد رسول اللہ سے, اسلام کی دعوت جو لوگوں کو دے رہے ختم کریں اس دعوت کو. کتنا سمجھدار تھا معلوم ہے یہ عتبہ, یہ جو سردار کتنا عقل مند, اس کی جو تمہیدی باتیں ہیں نا اس پہ غور کیجئے. آیا اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا, کیا کہتا ہے, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا عزت تھی آپ کی مکے میں, ساری عزت آپ کی آپ نے پانی پھیر دیا, ساری عزت آپ نے گنوا دی. آئے اللہ کے رسول آپ کی اس دعوتی ایکٹیویٹی کی وجہ سے, اسلام کی جو دعوت آپ لوگوں کو دے رہے دعوت کی وجہ سے بہن اور بھائی میں اختلاف ہے, ماں اور بیٹے میں اختلاف ہے, بیٹے اور باپ میں اختلاف ہے, خاندانوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں, خاندانوں میں اختلاف پیدا ہو چکا ہے. ختم کیجیے نا اس دعوت کو. کیوں اسلام کی دعوت آپ لوگوں کو دیتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں بدلے میں؟ اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیجیے, بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ مال چاہتے ہیں. ارے آپ کے قدموں پر مال کا سمندر ہم بہا دیں گے. ہاں, خوبصورت اگر عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیتے. سرداری چاہتے ہیں, میں مکے کا سردار, تمام سرداروں نے مجھے بھیجا ہے, مکے کی سرداری آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, لیکن دعوتی ایکٹیویٹی کو بند کیجیے. اس نے لمبی چوڑی تقریر کی, اس نے عتبہ نے لمبی چوڑی, خاموشی کے ساتھ محمد رسول اللہ نے اس کی بات سنی. ہاں, جب اس نے اپنی بات ختم کی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عتبہ ختم ہو گئی تمہاری بات؟ اس نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا اب میری بات سنو. آپ نے اس کی تقریر کے مقابلے میں تقریر نہ کی, آپ نے اس کی گفتگو کا مقابلہ گفتگو سے نہ کیا, اللہ کا حکم تھا. ان کی سازشوں نفرتوں کا مقابلہ آپ کو قرآن سے کرنا. آپ نے ڈائریکٹ قرآن پڑھنا شروع کر دیا, سورہ حامیم فصلت پڑھنے لگے. پڑھتے 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 جب محمد رسول اللہ اس آیت پہ پہنچے, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اے نبی, اگر مکے کے کافر و مشرک آپ کی بات کو نہیں مانتے, آپ کی باتوں سے اعراض کرتے, کہہ دو ان مکے کے کافروں سے, پھر تو تمہارا وہی انجام ہوگا جو قوم عاد و سمود کا ہوا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر تمہارا وہی انجام ہوگا جو قوم عاد و سمود کا ہوا. یہاں پر پہنچے تھے کہ عتبہ نے محمد رسول اللہ کے منہ پہ ہاتھ دیا, بس کیجئے محمد, بس کیجئے. جانتا تھا محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہو کے رہتا ہے, اور وہ یہ بھی جانتا تھا قوم عاد و سمود کا اللہ نے جو حال کیا وہ یہ بھی جانتا تھا. کہا بس کرو محمد, بس کرو. اٹھ کر بھاگنے لگا عتبہ, اٹھ کر چلنے لگا. مکے کے سرداروں نے جب عتبہ کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تو کیا کہا, ارے محمد کا جادو تو عتبہ بھی چل گیا, محمد کا جادو تو عتبہ بھی چل گیا. لوگوں اللہ کی قسم یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے. لوگوں آج اگر ہم قرآن کے اخلاق سے دور ہیں صرف اس لیے کہ اس کے ترجمے سے دور ہیں, آج اگر ہم قرآن کے عقیدے سے دور ہیں صرف اس لیے کہ یہ کتاب پڑھتے تو ہیں لیکن
لیکن سمجھا نہیں ہے اس کتاب کو ہم نے، اس کتاب پر کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ اگر غور و فکر کر لو گے نا، غور و فکر کر لو گے، واللہ کہتا ہوں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، واللہ اللہ کی قسم دلوں کو پگھلا دینے والی کتاب ہے یہ، دلوں کو پگھلا دینے والی آیتیں ہیں اس کی، ایک ایک آیت دلوں پر ایسے اثر انداز ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز تہجد آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز تہجد میں سورہ مائدہ کی آخری رکوع کی وہ آیت جہاں پر سورہ مائدہ ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے والی آیت آپ دیکھیے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ جب محمد رسول اللہ اس آیت کو پڑھتے ہیں اتنا اثر لیا اس آیت کا، کیا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دینے کا حق رکھتا ہے، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو معاف کرتا ہے تو عزیز ہے، حکیم ہے، غالب حکمت والا ہے۔ کیا ہے یہ؟ دراصل عیسیٰ علیہ السلام دبے الفاظ میں میدان محشر میں اپنی امت کے بارے میں سفارش کریں گے تو یہ جملہ ہے، اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، تو قادر مطلق ہے، تیرا ہر فیصلہ عدل پہ مبنی ہوتا ہے، تیرا ہر فیصلہ رحمت پہ مبنی ہوتا ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ میری امت کے لوگ جو آج تیرے دربار اور تیری عدالت میں پہنچے ہیں گناہ کر کے پہنچے ہیں، اگر تو عذاب دیتا ہے تو تجھے کوئی روکنے والا نہیں، تو دے سکتا ہے۔ وان تغفر لہم، اے اللہ اگر تو معاف کرتا ہے، اللہ معاف کر دے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دل کی بات ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دل کا درد، ان کے دل کی پیڑا، یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا درد نہیں، یہ ہر نبی کے دل کی بات ہوگی میدان محشر میں کہ میری امت کا ایک آدمی بھی جہنم کے اندر نہ جائے، سب کے سب جنت میں چلے جائیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس رات جب نماز تہجد میں محمد رسول اللہ نے اس آیت کو پڑھا، مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں اس رات پھر پوری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے نماز تہجد میں، پوری نماز تہجد میں اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے، کوئی دوسری آیت نہ پڑھی۔ سوچو تو صحیح محمد رسول اللہ نے اس آیت کے اندر پائے جانے والے معنی اور مفاہیم کے سمندر میں کتنی گہرائی دیکھی ہوگی۔ محمد رسول اللہ کی نگاہ دراندیش اس آیت کی گہرائی کو کس طرح سمجھ رہی تھی، اور اللہ نے اس آیت میں جو اپنی رحمت کی کشادگی کی طرف اشارہ کیا ہے، محمد رسول اللہ اس وسعت کو، اس رحمت کی وسعت کو کس طرح دیکھ رہے تھے کہ پھر کوئی دوسری آیت نہ لی، اسی آیت کو پوری رات پڑھتے رہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک، لوگوں ایک ایک آیت دلوں کو چیر کر دلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور بات ایسی نہیں کہ یہ کتاب صرف مومنوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، ہاں یہ کتاب صرف مسلمانوں پہ اثر انداز نہیں، اللہ کی قسم کافر بھی اس کو سن لے، اگر اس کو سمجھ جائے نا، یہ کتاب کافروں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، یہ کتاب کافروں کے دلوں کو بھی چیر پر اس کی آیتیں کافروں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، مکے میں محمد رسول اللہ سورہ نجم پڑھ رہے تھے، سورہ نجم پڑھ رہے تھے، سننے والوں میں صحابہ بھی تھے، وہاں پر مکے کے کافر و مشرک بھی کھڑے تھے سننے والوں میں۔ اللہ کے رسول نے سورہ نجم جہاں آپ دیکھیے ختم ہوتی ہے، سجدے پہ ختم ہوتی ہے، سجدہ تلاوت ہے، پڑھنے والے کو سجدہ، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کے لیے سجدے کرو۔ جب محمد رسول اللہ سورہ نجم کی آخری آیت پہ پہنچے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے تو سجدہ کیا، صحابہ نے تو سجدہ کیا، اور مکے کے کافر و مشرک جو سورہ نجم سن رہے تھے وہ بھی بے اختیار ہو کے سجدے میں گر پڑے، وہ بھی قابو نہ رکھ پائے، بے ساختہ ہو کے وہ بھی سجدے میں گر پڑے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سورہ نجم کی اس آخری آیت کا جو اسلوب ہے، لوگوں سورہ نجم کی آخری آیتوں کا جو اسلوب ہے، آزفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون فاسجدوا للہ وعبدوا۔ آزفت الآزفہ، قریب آنے والی قیامت، یہاں سے محمد رسول اللہ نے پڑھا ہے، کافروں کے دلوں پر یہ آیتیں کیسے اثر انداز ہوئی۔ آزفت الآزفہ، قریب آنے والی قیامت قریب آ چکی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور قیامت کے حتمی فیصلے کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، قرآن کو سن کر تمہیں تعجب ہوتا ہے، وتضحکون ولا تبکون، اور قرآن کو سن کر تم ہنستے ہو، تمہیں رونا نہیں آتا، وانتم صامدون، زندگیاں تمہاری کھیل و کود میں کٹ رہی ہیں۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کے لیے سجدے کرو۔ محمد رسول اللہ نے تو سجدہ کیا، صحابہ نے تو سجدہ کیا، کافر کافر رہتے ہوئے سجدے میں گر پڑا، مشرک مشرک رہتے ہوئے سجدے میں گر پڑا۔ اللہ کی قسم اس کی آیتوں کو سمجھ کے پڑھو تو صحیح، ایک ایک آیت اس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ لوگوں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، لوگوں اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس کتاب سے جڑ جاؤ۔ لوگوں نوجوان
नौजवानों, इस किताब को अपने सीनों की बहार बना लो। इस किताब यानी कुरान मजीद के होके रह जाओ। और अल्लाह की कसम, जिस दिन आप लोगों ने इस किताब को मजबूती के साथ थाम लिया, जिस दिन आप कुरान मजीद को समझ गए और उसकी तालीमात पे आप अमल पे रहोगे, दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को जलील रुसवा नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकती। कभी कहा था इमाम कायनात ने, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबीही। इमाम कायनात ने फरमाया, लोगों में दुनिया से तो जा रहा हूं, लेकिन किताबुल्लाह को छोड़ के जा रहा हूं, कुरान मजीद को छोड़ के जा रहा हूं। जब तक कुरान मजीद को समझते रहोगे, कुरान मजीद को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम लोगों को गुमराह नहीं कर सकती। ये वो हकीकत है जिसको दुश्मनान इस्लाम ने भी तस्लीम किया। देखिए पूरी दुनिया में ईसाई मिशनरियाँ कितना काम कर रही हैं, ईसाइयों के दाई और मुबल्लिग। सिर्फ आप मुंबई में देखिए ईसाइयों के कितने चर्च हैं, और ये ईसाई जो चर्चों में इबादत करते हैं, अल्लाह की कसम को यूरोप कंट्री से नहीं आए, इसी दोस्तों मुंबई के हैं, इसी हिंदुस्तान के हैं। हिंदुओं में इन लोगों ने इस कदर दावत की, इस कदर कामयाब हुए कि हिंदुओं को ईसाई बना दिया। साल में इन लोगों की एक मीटिंग होती है मीटिंग होती है, वो लोग दाई और मुबल्लिग बताते हैं कि हम लोगों को कितनी कामयाबी मिली। दाई और मुबल्लिग अपने राहिब और पादरियों से क्या कहते हैं मालूम है, कि हम लोग दूसरे मजहब वालों के पास जाते हैं, हिंदू आबादी में जाते हैं तो हमें कामयाबी मिलती है, लेकिन मुसलमान मोहल्लों में जाते हैं, मुसलमानों की सोसाइटी में जाते हैं तो हमें कामयाबी नहीं मिलती। मुसलमान ईसाई नहीं होता, हमारी तालीमात को मुसलमान कबूल नहीं करता। उस वक्त एक ईसाई पादरी उठा, एक समझदार अकलमंद ईसाई आलिम उठा, और उसने क्या कहा मालूम है, उसने कहा सयज़ल्लुल इस्लामु सखरतन नातिया ततहत्तमु बिहा सफुन तमशी मादाम लिल इस्लामी हाज़िहि दाइमल अरबा। उस ईसाई पादरी ने कहा, लोगों इस्लाम मजबूत चट्टान की तरह कायम रहेगा, और हमारी मिशनरियां इससे टकरा टकरा के पाश पाश होती रहेंगी। मुसलमानों के पास जब तक चार चीजें हैं, मुसलमानों के दिल से ईमान की दौलत को खत्म नहीं किया जा सकता, मुसलमानों को इस्लाम से हटाया नहीं जा सकता। कौन सी चार चीजें? सबसे पहली चीज का अल कुरान। कुरान जब तक मुसलमानों के पास है, जब तक मुसलमान कुरान को पढ़ता और समझता रहेगा, मजबूती के साथ थामे रहेगा। उसने कहा अपने ईसाई मुबल्लिगों से कहा, तब तक तुम मुसलमानों को इस्लाम से नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते। लोगों इस किताब को मजबूती के साथ थाम लो, और बड़ी इज्जतें अता करता अल्लाह, बड़ी इज्जतें। देखिए हमारे शहरों में बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर होते हैं, साइंसदान होते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले हमारे शहरों में जब मस्जिद बनती है तो ये मिंबर किसको दिया जाता है, ये मुसल्ला किसको दिया जाता है? बड़ी रिफतें अता करता है अल्लाह कुरान की वजह, बड़ी इज्जत देता है, बड़ा वकार देता है। मोहल्ले में मुसलमान शहरों में जब मस्जिद बनती है, इन मुसल्लों पे किसी डॉक्टर को नहीं, किसी बड़ी डिग्री वाले को नहीं, कुरान के हाफिज को खड़ा किया जाता है। ये इज्जत उसको कुरान की वजह से मिली है, जब इसने अपने सीने में कुरान को हिफ्ज किया है। अल्लाह ने क्या इज्जत की कि बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले उसके पीछे खड़े हैं, बड़े बड़े असर और रसूख वाले उसके पीछे खड़े। अल्लाह की कसम मैंने देखा है, गरीब घरानों से उठने वाले बच्चे, गरीब माँ बाप के बच्चे, कुरान के हिफ्ज से पहले दुनिया उनको नहीं जानती थी, दुनिया उनके माँ बाप उनके खानदान को नहीं जानती थी, लेकिन कुरान को क्या हिफ्ज कर लेते हैं। जब रमजान में कई तरावी पढ़ाते हैं, आप देखिए उनके पीछे नमाज पढ़ने वाला कौन? शहर का माना जाना डॉक्टर उसके पीछे उसका मुसल्ली है, शहर का माना जाना साइंसदान उसका मुसल्ली है, शहर का माना जाना दोस्तों इंजीनियर उसका मुसल्ली है। हाय वो डॉक्टर, वो साइंसदान, इसी दोस्तों फटे पुराने कपड़े पहनने वाले हाफिज की तकबीर पर झुक रहा है, उठ रहा है, झुक रहा है, उठ रहा है। ये इज्जत अल्लाह हाफिज को कुरान की वजह से देता है। इस फटे पुराने कपड़े पहनने वालों को अल्लाह ये इज्जत कुरान की वजह से अता करता है। हाय हजरत नाफे इब्नुल हारिस को हजरत उमर ने मक्के का गवर्नर बनाया था, मक्के का अमीर बनाया था। जब नाफे हजरत उमर से मिलने और मुलाकात के लिए आते हैं तो हजरत उमर ने नाफे से कहा, नाफे मक्का का वाली किसको बना के आए हो, अपना नायब किसको बना के आए हो मक्के में? तुम तो यहाँ हो, मक्के में किसको लोगों के ऊपर मुकर्रर करके आओ? कहा इब्ने अब्जा को। नाफे ने कहा इब्ने अब्जा को मक्के मेरा नायब बना के आया हूँ। कहा ये कौन है इब्ने अब्जा? कहा मेरा आजाद करदा गुलाम है, मेरा आजाद करदा गुलाम है। हजरत उमर ने कहा तुमने गुलाम को लोगों के ऊपर मुकर्रर कर दिया नाफे, तुम्हारी अकल तो सही है, लोगों के ऊपर गुलाम को मुकर्रर कर
दिया। अब नाफे का जवाब सुनिए। नाफे ने कहा अमीरुल मोमिनीन, वो गुलाम तो है लेकिन कुरान का आलिम है, वो गुलाम तो है लेकिन कुरान का हाफिज है। पूरा कुरान उसके सीने में। खामोश हो गए, उमर फारूक खामोश हो गए, फिर कोई एतराज नहीं। हजरत उमर को तसल्ली मिल गई। हजरत उमर ने नाफे से कहा सच कहा था हमारे नबी ने, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब यानी कुरान मजीद के जरिए कुछ नस्लों को बुलंदी अता करता है, कुछ नस्लों को ज़लील व ख्वार करेगा। लोगों, इस किताब को पढ़ने से बड़ी रिफतें मिलती हैं, बड़ी इज्जतें मिलती हैं। हमारे असलाफ कैसे जुड़े थे मालूम है कुरान से? हमारे असलाफ कहा करते थे जब अल्लाह से बात करने को दिल करता है तो हम नमाज पढ़ते हैं। हमारे असलाफ कहते थे अल्लाह से जब बात करने को दिल करता है तो हम नमाज पढ़ते हैं, और अल्लाह की बात सुनने को दिल करता है तो हम कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह की बात सुनने को दिल करता है तो हम कुरान पढ़ते हैं। जो कुरान से इस तरह जुड़े, जिन्होंने कुरान से इस तरह मोहब्बत की, देखिए तो सही अल्लाह ने कितनी इज्जतें अता की हैं, कैसा वक़ा। हमारे इस्लाम की ज़िंदगी बड़ी। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया को जानते हैं? इस्लामी तारीख़ का एक नुमाया नाम, इसलिए नुमाया नाम शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया। आप जानते हैं इनकी सवाने जिन उलमा ने लिखी है, कहते हैं कि जेल में 80 से ज़ायद मरतबा कुरान को ख़त्म किया। सिर्फ जेल में 80 से ज़ायद मरतबा सिर्फ जेल में कुरान को ख़त्म किया है। जो कुरान से इस तरह जिन्होंने मोहब्बत की, अल्लामा इब्न तैमिया कुरान से इस तरह जुड़े, कुरान के होके रह गए। अल्लामा इब्न तैमिया को अल्लाह ने कैसी इज्जत की मालूम है? कैसी इज्जत, कैसा वक़ार अता किया और कैसा खात्मा नसीब किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। लिखने वाले लिखते हैं उनकी वफात पर जिन्होंने कलम उठाई है, लिखते हैं कि शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया जब दुनिया से जा रहे थे, उनकी रूह जब निकल रही थी, सूरह कमर की वो आखिरी आयतें अल्लामा इब्न तैमिया की ज़बान पर थी, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर फी मक़ादि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकी बंदों के लिए बागात हैं, जन्नत की नहरें हैं, जन्नत की नेमतें हैं, जन्नत के महलात हैं। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर फी मक़ादि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। उस बने आला के पास, उस शहंशाह के पास, उस अल्लाह के पास मुत्तकी बंदों के लिए आला मकाम है, आला दर्जा है, रिफातें हैं, इज्जत है। अल्लाह ऐसी इज्जत अता करता है जो कुरान से मोहब्बत करता है, ऐसा खात्मा नसीब करता है जो कुरान से मोहब्बत करता है। आय अल्लाह कुरान की मोहब्बत हमारे सीनों में जागुज़ी कर दे। आय अल्लाह हमें कुरान से जोड़ दे, कुरान पर मजबूती के साथ कायम रहने वाला बना। आय अल्लाह कुरान की तिलावत की तौफीक दे, इसको समझने की तौफीक दे, उसकी तालीमात पे अमल पैरा होने की तौफीक दे। ऐ बार इलाह हमें भी कुरान से जोड़ दे, हमारे बच्चों को कुरान से जोड़ दे, हमारी आने वाली नस्लों को कुरान से जोड़ दे।